ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں ایونجلسٹ سیرش روفن آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو شکر گزاری اس بات کی ہے کہ آج خداوند ہماری زندگی میں یہ دن لے کر آیا کہ ہم عید ولادت المسیح کے دن کو سیلیبریٹ کرنے والے بنے، اس دن کی اہمیت کو جاننے والے بنے۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑے دن کے لیے کہ خدا کا بیٹا انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور جو آدم کے سبب سے جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا، وہ جدائی کی دیوار آ چکی تھی، تو خدا کے بیٹے نے اس دنیا میں آ کر اس جدائی کی دیوار کو ختم کیا اور باپ کے ساتھ پھر سے ہماری صلح کروا دی ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے دن کے لیے، اور جس طرح کہ ہم اپنی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن آج جو اسپیشل ایپیسوڈ ہے، ہم عید ولادت المسیح کے بارے میں سیکھیں گے، ہم جانیں گے۔ تو جس طرح ہمیشہ سے ہمارے ساتھ خداوند کے خادم ہوتے ہیں، پادری عزیز انور ہوتے ہیں، تو آج ایک بار پھر ہم ان سے کرسمس کی اہمیت کے بارے میں، اصل کرسمس کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے۔ اصل عید ولادت المسیح کیا ہے، ہمیں کس طرح منانا چاہیے۔ تو چلیں میرے ساتھ ہم پھر سے پادری صاحب سے سیکھیں گے۔ پادری صاحب، میں آج آپ کو کلام کی روشنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج تک ہمیں زندہ رکھا ہے، اور اس سال اس عید ولادت المسیح کی ان برکتوں میں اس نے ہمیں شکر کیا ہے، شامل کیا ہے، جس کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی، خدا کا شکر ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ سے کہ عید ولادت المسیح کی اصل حقیقت بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ عید ولادت المسیح جو ہے، اس کی جب ہم حقانیت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس بائبل مقدس کے علاوہ اور کوئی ماخذ نہیں ہے۔ اس لیے اس عید یا اس تہوار کے بارے میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے چاروں اناجیل ہیں، جی، اور ان چاروں اناجیل میں سے بھی متی نے اور مقدس لوکا نے، ان دونوں خدا کے خادموں نے مسیح یسوع کے پیدائش کے تعلق سے بہت باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ بے شک۔ اور مقدس لوکا کی انجیل کو تو جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، یعنی میرے جیسے جو طالب علم ہیں، ہم اسے مسیح یسوع کی سوانح عمری یا بایوگرافی کی انجیل کہتے ہیں۔ بایوگرافی کی انجیل۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مسیح یسوع کے بارے جب مقدس لوکا اپنی انجیل لکھتے ہیں تو شروع میں پہلی آیت سے وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں اور جن کو دیکھنے والوں نے بیان کیا، جی، میں نے کمر باندھی کہ ان باتوں کو ترتیب وار لکھو تاکہ پڑھنے والے، سننے والے کا جو ایمان ہے اس کو تقویت اور استحکام حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے متی جب انجیل کو لکھتے ہیں تو متی کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل سے پہلے لکھی گئی، جی، اور متی کی انجیل سے پہلے مقدس مرکز کی، یعنی تحریر کے اعتبار سے یا تصنیف کے اعتبار سے مقدس مرکز کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی۔ لیکن ابتدائی کلیسیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو انجیل تھی وہ مقدس متی کی انجیل تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ انجیل یہودی یونانیوں کے لیے لکھی گئی، اس لیے ان کو وہ باتیں بتائی گئی جن کو وہ غلط انداز میں پیش کرتے تھے، اور غلط انداز میں ہی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا آنے والا مسیح یا مسیح یسوع یا ہماری امید، بے شمار نام تھے
جو کہ پرانے عہد نامہ کے مطابق اہل یہود نے مسیح یسوع کی اس آمد کے بارے میں دے رکھے تھے. لیکن جب ہم مسیح یسوع کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں انتہائی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے، اور دوسری ہے تاریخی اعتبار سے. تو کسی شخصیت کے بارے میں جب الہام کچھ کہتا ہے اور پھر تاریخ دنیا کچھ کہتی ہے تو پھر وہ شخصیت جو ہے وہ ایک بے مثال اور بے نظیر شخصیت ہے. اور اسی لیے مسیح یسوع ایک بے مثال اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کوئی ہمیں مثیل یا نظیر اس دنیا میں نہیں ملتا. روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھی آیا اور فرشتہ مقدس یوسف کے پاس بھی آیا. اس نے مقدس یوسف سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی جس کا نام ایمانویل رکھے گی. اب 7واں باب، یسایہ نبی کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت جو ہے اس کا اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. لیکن یسایہ میں ایمانویل کے معنی درج نہیں ہے. ایمانویل کے معنی متی کے انجیل میں درج ہے، یعنی مقدس متی کی تحریر یا فرشتے کے اس پیغام سے پہلے لوگ ایمانویل کے معنی نہیں جانتے تھے. اور ایمانویل کا معنی ہے خدا ہمارے ساتھ، جو متی کے انجیل میں ہے. لیکن اگر ہم اس کے یونانی کے لفظ پر غور کریں تو یہ ترجمہ بھی ہلکا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے خدا ہم میں، God in us یا God in me، یعنی خدا ہمارے اندر ہے. خدا ہمارے اندر ہے. تو یہ جو ترجمہ ہے یہ اسے کہیں زیادہ مضبوط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے خدا، جب ہم مسیح یسوع کی عید ولادت المسیح کو ہم مناتے ہیں یا اس کی خوشیوں میں برکتوں میں شریک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع، اس کی روح کے تابع ہم اس دن کی بات کرتے ہیں. اور پھر روحانی اعتبار سے 39 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے کی، اور ان میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں یا پریڈکشنز موجود ہیں جو مسیح یسوع کے بارے بتاتی ہے. روحانی اعتبار سے بتایا گیا اس کا نام کیا ہے، روحانی اعتبار سے بتایا گیا وہ دنیا میں کس خاندان سے ہوگا، روحانی اعتبار سے بتایا گیا اس کا کام کیا ہوگا، وہ کس علاقے میں پیدا ہوگا، کس شہر میں پیدا ہوگا. میکا 5:2 میں اپنے صحیفے میں خدا کا بندہ لکھتا ہے، اے بیت لحم افراتا، تو جو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا. یعنی اس نے مسیح خداوند کے جنم سے پہلے بیت لحم کا اور چرنی کا ذکر کر دیا، بتا دیا. اور 300 سے زیادہ پیش گوئیاں بائبل مقدس میں ہیں، جن میں سب سے پہلی پیش گوئی جو ہے وہ خداوند یہوہ خدا نے، رب قدوس نے اپنی زبان سے کہی. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گناہ کے دخول کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو سزا دی اور ابلیس کو بھی سزا دی. اور ابلیس کو اس نے یہ سزا دی کہ میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. 3 باب 15ویں آیت. اور عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ پہلی پیش گوئی ہے جو رب قدوس نے اپنی زبان سے کہی ہے. اور پھر اس کے بعد استثنا 18 قاضیوں میں یا پورے پرانے عہد نامہ میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں ہیں. تو روحانی اعتبار سے یہ ہماری مسیحوں کی کوئی من گھڑت یا کوئی فینٹیسی نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے،
کوئی ناول نہیں ہے، کوئی بچوں کو سنانے والی نانی دادی کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ سچائی ہے، ایک کیسی سچائی ہے جو اسے تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں، تمام ہادیان ادیان میں ایک بے مثال شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ خداوند خدا سے لے کر انبیاء تک نے اس کے بارے، اس کے کام کے بارے، خدمت کے بارے فرشتوں نے بتایا، اور وہ ایک روحانی شخصیت ہے. تاریخی اعتبار سے بھی اگر آج آپ دیکھیں، لوگ یسوع کو نہیں مانتے، لوگ اس کے کفارے کو نہیں مانتے، اس کے بیٹا ہونے کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے تجسم کو نہیں مانتے. بے شمار اعتراض ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ یسوع مسیح کی تاریخی حیثیت کا انکار نہیں، اقرار کرتے ہیں، بھلے وہ مانے یا نہ مانے. آج جو بھی تاریخ ہے، آج کی تاریخ کو اگر آپ لکھتے ہیں، فرض کیا آج 12 دسمبر ہے اور 2021 ہے، تو 2021 سن کو سن عیسوی کہتے ہیں. یہ سن عیسوی ہے. اگر یسوع ہے تو سن ہے، کیونکہ اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کاف میں یعنی قبل از مسیح، بیفور کرائسٹ. سارے لکھتے ہیں جو مسیح خداوند کے اس دنیا میں تجسم سے پہلے کا جتنی تاریخ ہے، اب اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، قبل از مسیح. اسکندر اعظم، فرعون، بابل کا برج، مصر، اسرائیل، یہ سب قبل از مسیح. جب مسیح خداوند اس دنیا میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اے ڈی شروع ہو جاتا ہے. اور اے ڈی کے لیے بھی میں لوگوں کا یہ ابہام دور کر دوں کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے. یہ بالکل غلط کہتے ہیں لوگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اے ڈی کا مطلب میں پھر کہوں گا آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے. اے ڈی جو ہے یہ بیسیکلی لفظ ہے لاطینی زبان کا، جس کو ہم اینو ڈومنی کہتے ہیں. اینو اینو ڈومنی DOMNI. یہ اینو ڈومنی ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اینو ڈومنی کا مطلب ہے خداوند کے سال میں. خداوند کے سال میں آپ لکھیں گے 12 دسمبر 2021، آگے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، اینو ڈومنی ہے، اے ڈی ہے، اور یہ خداوند کا سال ہے. سو دنیا کی تاریخ میں ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے جو کہ تاریخ کا بھی پیوٹ ہے، تاریخ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اور قبل از مسیح اور اے ڈی نے اس بات کو اس طرح سے روشن کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے یسوع کو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، پر انہیں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ 2021 جو سال ہے یہ مسیح کا سال ہے اور خداوند کا سال ہے. تو یہ ایسی شخصیت ہے مسیح خداوند جن کے بارے میں روحانی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے لوگ مانے یا نہ مانے، ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. بے شک، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا اینا ڈومنی کے بارے میں، ورنہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ. تو خدا کا شکر ہے آپ نے ساری باتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. میری علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے، میرا ذہن کھلا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے تو گڈریوں کے اوپر جو ہے خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا، اور وہ نہایت ڈر گئے، اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو گڈریے بھی خوش ہوئے ہیں. نہ محض زمین پر خوشی ہو رہی ہے، آسمان پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے. آسمان سے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر زمین پر آ گیا ہے، اور وہ خداوند کی حمد کرتے ہیں کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں پر جن سے وہ راضی ہے صلح. تو مقدسہ مریم بھی دیکھ کر خوش ہوئی ہوگی اپنے بیٹے کو، اور مقدس یوسف بھی خوش ہوئے ہوں گے، اسی طرح گڈریے بھی خوش ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے بھی خوش ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے بھی جب دیکھا ہے تو انہوں نے بھی خوشی منائی ہے. تو آج جو سیکنڈ کویسچن ہے، میرا دوسرا سوال ہے، وہ یہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں مجوسیوں کی آمد سے کیا مراد لی جاتی ہے. آج ہم سیکھیں گے مجوسیوں کے بارے میں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اتنی مجوسیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، وہ اتنا نہیں جانتے.
تو آج ضرور ہمیں مجوسیوں کے بارے میں بھی ہمیں سکھائیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا، تاکہ بہت سارے جو ہمارے کلیسیا کے لوگوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو مسیحی ہیں ان کے بھی اور غیر مسیحی لوگوں کے جو سوالات ہیں یا ابہام ہیں یا ایمبیگوٹیز ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، ان کا جنم ہوا، تو اس وقت دنیا میں بڑے عجیب و غریب کام جو تھے یا نشانات وہ ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ڈریے تو یہودی تھے، مقدسہ مریم، مقدس یوسف، یہ سب لوگ وہ تھے جو سال ہر سال سے انتظار کر رہے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مجوسی تھے یہ تو یہودی نہیں تھے، یہ یونانی بھی نہیں تھے، یہ تو بت پرست لوگ تھے، یہ تو بال کے پجاری تھے، اس کے استارات اور بال اور سوا اس قسم کے دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے. لیکن مجوسی جو ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں وہ ہے ماگوس، MAGOS، ماگوس. ماگوس جو ہے اس کا بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر متی کی انجیل تک آپ کو ذکر ملے گا اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں. ماگوس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بائبل میں، جو ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہے، جو اس ٹرانسلیشن میں جو اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے 4 لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے کہ یہ اشاف ہیں. اشاف کا لفظ بائبل مقدس میں پیدائش 41واں باب اس کی 8ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں ان کا ترجمہ نجومی یا جادوگر کیا گیا ہے. دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کسدی، اور کسدی جو ہے اس کا ترجمہ فالگیر یا بابل کے جو پجاری تھے، پنڈت، ان پنڈتوں کے لیے یہ لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے. تیسرا لفظ ہے جزر، جس کا مطلب ہے کاٹنا یا تقسیم کرنا، اور یہ جو تھا یہ ان پنڈتوں کے لیے تھا جو کہ مصر میں ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے بخور جلاتے یا جو بھی وہ اپنی بت پرستی کی رسومات ادا کرتے تھے، یا ان کے سو کالڈ یا سیلف سٹائلڈ ان کے صنم پرستی یا بت پرستی کے مذہب کے جو پروہت تھے، وہ ان کو یہ کہا گیا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے خرطوم استعمال کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، اور یہ خرطوم جو ہے یہ خروج 32واں باب اس کی 4تھی آیت میں آپ کو ملے گا، جہاں اس کا ترجمہ ساحر یا چھینی کیا گیا ہے. اور چھینی یا یہ وہ اوزار ہے جس سے چیزوں کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے جزر کا مطلب بھی کاٹنا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ پہلے دفعہ نمودار نہیں ہوئے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ یسوع کی پیدائش پر نمودار ہوئے، یہ ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے اگر آپ شروع کر لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ فالگیر تھے، یہ جادوگر تھے، یہ قسمت کا حال بتاتے تھے، یہ ماہر علم نجوم تھے، اور ماہرین علم نجوم ہونے کے ناطے چونکہ یہ ستاروں کا علم جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے آ کر ہیرودیس کے دربار میں کہا کہ مشرق میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر، کیونکہ وہ ستارہ شناس تھے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، ماہر علم نجوم تھے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا. لیکن ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے، لکھا ہے متی کی انجیل کے 2 باب کی 1 آیت میں، اور جب یسوع یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے یروشلم میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوا ہے بیت لحم میں،
تو پھر وہ یروشلم کیوں گئے؟ یہ سوال میں نے بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ یروشلم کیوں گئے؟ ہاں جی، کیونکہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے جی، اور ہم ستارے کی روشنی میں چلتے چلتے یہاں پہنچے ہیں. تو پھر ان کو یروشلم کیوں وہ گئے؟ کیا ستارہ بیچ میں غائب ہو گیا یا انہوں نے ستارے کی رہنمائی کو رد کر کے اپنے نجوم کے علم پر بھروسہ کیا، یا وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں پر بیت الحم جانے کی بجائے، جبکہ لکھا ہے ستارہ ان کے آگے آگے چلا. اور اگر ستارے کی رہنمائی میں ہیں تو یہ بات بالکل آسان سی سمجھ آتی ہے کہ وہ جب چلے تھے وہاں سے تو ان کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کا اس وقت، کیونکہ اسرائیلی قوم جو تھی ان کا پایا تخت جو سامریہ میں تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اب جو ہیرودیس بادشاہ تھا یہ بھی یہودی نہیں تھا، لیکن رومن حکومت نے اس کو ان کا گورنر یا بادشاہ یہودیوں کا مقرر کر رکھا تھا. اس لیے وہ یروشلم میں پایا تخت تھا سلیمان کا، داؤد کا، دیگر بادشاہوں کا، اس لیے وہ وہاں پر تھا. اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہودیوں کا تو کیپٹل یروشلم ہے، دارالخلافہ یروشلم ہے، یا پھر بادشاہ بھی وہی ہے، تو شہزادیاں یا بادشاہ جو ہے وہ تو بادشاہوں کے ہاں ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا جس کے تحت انہوں نے غلطی کی. کئی دفعہ انسان کا علم جو ہے اس کو راہ سے بے راہ رو کر دیتا ہے. جو لوگ اپنے علم پر، اپنی سپوزیشن پر، اپنے فرض پر ہم فرض کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ بھی فرض کر لیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. مجوسیوں نے فرض کیا کہ ستارہ تو بتا رہا ہے، لیکن کہاں پہنچے؟ غلط جگہ پر. اور یہ بات ستارے نے ان کی غلط رہنمائی نہیں کی. یہ الزام آپ ستارے کو نہیں دے سکتے. یہ الزام یہودیوں، ان مجوسیوں کا تھا جنہوں نے اپنی عقل پر، اپنے علم پر، اپنے ستارہ شناسی پر، اپنے علم نجوم پر انہوں نے بھروسہ کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سلیمان بن داؤد حکومت کرتا تھا، پہلا سلاطین، اگر آپ اس حوالے کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ملکہ سبا ملنے کے لیے سلیمان بن داؤد کو آئی. ملکہ سبا علاقے کا نام ہے جو دریائے نیل کے کنارے اس علاقے میں آج بھی موجود ہے. آج اس کو ہم حبش یا حبشہ یا ایتھوپیا کہتے ہیں. یہ 400 میل یہ لمبا اور 200 میل چوڑا ایک شہر تھا جہاں کی ملکہ کا نام بلقیس تھا. سبا نہیں تھا، سبا علاقے کا نام تھا، جگہ کا نام تھا. اس کا نام بلقیس تھا اور وہ بلقیس وہاں سے آئی تھی، سبا سے. وہ جب آئی تو اس کے بیوروکریٹس، تاریخ دان، ماہر علم نجوم، اور سب سے اہم بات جو ہمیں بائبل بتاتی، یسایہ کا صحیفہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ مجوسیوں کا سردار بھی وہ ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ سلیمان کی باتیں سنے اور پھر تاریخ میں لکھے. اور جب وہ واپس گئی تو آخری ان کی سلیمان بن داؤد بادشاہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی یروشلم میں تو وہاں اس نے کہا کہ سلیمان بن داؤد جیسا بادشاہ میں تیرے سامنے اقرار کرتی ہوں، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو سلیمان بن داؤد نے کہا کہ یہاں میں آپ کی ملکہ تصحیح کر دوں، آپ کو درست کر دوں. ہمارے بزرگان سلف جیسے ابراہیم یا دوسرے لوگ جو تھے کہنے لگا کہ ہمارے جو بزرگان سلف ہیں، ہماری جو شریعت کی کتابیں ہیں، ہمارے جو علم کی کتابیں ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے بعد ایک بادشاہ یہودیوں کا آئے گا، میں جس کے جیسے یوحنا نے کہا کہ میں اس کے جوتی کے تسمے نہیں کھولنے کے لائق، اس نے کہا میں اس بادشاہ کا حکمت، دانائی اور کسی بھی لحاظ سے عشیر بھی نہیں ہوں، اور وہ آئے گا اور پھر یہودی قوم جو ہے اس کو اس کے باپ داؤد کا تخت ملے گا. اب یہ باتیں ان کی تاریخ میں لکھی ہوئی تھی. مجوسیوں کے علم میں یہ باتیں تھی، دنیا کے کسی بھی صاحب علم نجوم کے پاس یہ علم نہیں تھا.
کیونکہ میں جب کیرو کی کتابوں کو پڑھ رہا تھا اس ستارے کے بارے میں، تو اس ستارے کا نام ہے کلب الجبار. کلب الجبار، یہ کاف وہ کلرک والا ہے یا کتے والا ہے، یہ دوسرا کینچی والا نہیں ہے. کلب الجبار. اور کلب الجبار یہ ستارہ جو ہے بائبل کے مطابق، ہم مسیحوں کے مطابق ایک ہی بار چمکا ہے، اور وہ مصری مہینے میسوری کے مہینے کی پہلی تاریخ کو چمکا. یکم میسوری کو یہ ستارہ چمکا، جس کے بارے میں کیرو اپنی کتاب میں اور دوسرے جو ماہر علم نجوم ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو، میسوری کی پہلی تاریخ کو 5 قبل از مسیح میں مشری اور زحل یہ دونوں سیارے ایک گھر میں اکٹھے ہو گئے، اور جب اکٹھے ہو گئے تو ان کے، چونکہ دونوں آتشی سیارے ہیں، اس لیے ان کے اکٹھے ہونے سے آسمان پر ایک عجیب روشنی نمودار ہوئی، جس ستارے کو، روشنی کو دیکھ کر یہ مجوسی یروشلم کی طرف چل پڑے، اور یہ کو 1.5-2 سال کے بعد وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جو سبا کا علاقہ ہے وہ آج بھی وہاں سونا، لبان اور مر اور ہیرے جواہرات اس کا کاروبار ہوتا تھا اس دور میں. اس دور کے لوگ جو تھے وہ بڑے قداور تھے، دولت مند تھے، کیونکہ جب وہ جو کر رہے ہیں تجارت، وہ تجارتی دنیا میں ایک عجیب تھی کہ سونا، مر اور لبان اور ہیرے جواہرات اور دیگر ایسی قیمتی چیزوں کے، تو چھوٹا سا علاقہ تھا لیکن لوگ بہت دولت مند تھے. لیکن وہاں پر دیوی دیوتاؤں کا مذہب تھا، اور وہ مذہب جو تھا وہ ستاروں کے علم رکھنے والے جو نجومی تھے یا مجوسی تھے وہ ان کے سربراہ تھے، اور وہی ان کے بادشاہوں کو مسا کرتے تھے. ان کے بغیر وہاں بادشاہ بھی نہیں تخت نشین ہوتے تھے یا ان کو مسا کیا جاتا تھا. تو اس لیے یہ مجوسی جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بائبل میں، یسایہ میں، وائز میں اور پیدائش میں، خروج میں ان کے لیے بے شمار حوالہ جات ہے، اور وہ حوالہ جات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مجوسی وہاں سے چلے اور پھر وہاں آئے، اور انہوں نے آ کر وہی پوچھا جو ملکہ سبا کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. انہوں نے وہی پوچھا جو ان کا علم نجوم کہتا تھا. انہوں نے وہی پوچھا جو سبا نے آ کر، سبا کی ملکہ نے، بلقیس نے آ کر اپنے لوگوں کو بتایا تھا. اس کی روشنی میں وہ ستارے کلب الجبار کی روشنی میں چلتے چلتے وہاں تک پہنچے. اور آج بھی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، انجیل مقدس، متی کی انجیل بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے. اب وہ یروشلم میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں پورب میں. اب یروشلم میں کھڑا ہوا شخص جو بائبل ایٹلس کو یا اس کی جغرافیائی حیثیت کو جانتا ہے، وہ اگر کہے گا کہ میں مشرق سے آیا ہوں، تو نہ چائنا بنتا ہے، نہ ایران بنتا ہے، نہ ہندوستان بنتا ہے. کیونکہ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ ایک مجوسی چائنا سے تھا، ایک ہندوستان سے تھا، ایک ایران سے تھا. وہ تو مشرق ہی یہ نہیں بنتا. اس لیے یہ ہماری لیٹ سے کچھ کام علمی تھی جو ہمارے بزرگوں نے لکھی. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سبا سے آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، سبا کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں آئے تھے، سلیمان بن داؤد کے دعوے کی روشنی میں، اور کلب الجبار ستارے کی روشنی میں آئے تھے. اور انہوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. تھینک یو پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری باتوں کو بیان کیا. جی ناظرین، امید کرتی ہوں آج کے سارے پروگرام سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. آج کے اس ایپیسوڈ سے مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی